صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بابا بذی وقار، اس کے بعد سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابرار صاحب نے ہمیں اپنے ساتھ یہ مقدمہ یہ صورت کیوں پڑھا؟ آپ ایک ولی کامل کی تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ پرنور صورت ہے، اس جیسی کوئی دوسری صورت نہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے اندر عطا فرمائی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے اندر عطا فرمائی گئی، اور نہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کے اندر عطا فرمائی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں، اس سورت کا آپ نے ایک ہی نام یاد رکھا ہے کہ یہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے سن لو کہ میرے محبوب کی محفلوں میں آنے والوں، اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اور یہ میری امت کے لیے سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اور جہاں یہ سورۃ الشفاء ہے، وہاں یہ سورۃ المناجات بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں اپنے کریم رب کی بارگاہ کے اندر آپ سب کے لیے دعا کو ہوں کہ اے میرے مالک، ہمارے مرشد کریم کی محفل میں آنے والا اگر کوئی بیمار ہے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور اگر کوئی اپنے دل کی آرزوئیں، دل کی تمنائیں، نیک خواہشات لے کے آیا ہے تو مالک انہیں بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یہ سورہ مناجات بھی ہے کہ جو رب کی بارگاہ کے اندر اسے پڑھ کے آپ مانگو گے، اللہ پاک وہ تمہیں عطا فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، سارے مکرم آئے صاحبزادہ صاحب آئے تو میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں، کوشش ہے کہ 10 منٹ کے اندر آپ یہ ختم کر دوں۔ تو برادران ذی وقار، آپ ایک ولی کامل کی محفل میں آئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اس بندے کو، اس مرشد کریم کے ماننے والوں، ایک بات یاد رکھ لو کہ زندگی کے اندر کوئی انسان بھی بیمار ہو، اپنے محبوب کا فرمان سمجھ کے اس سورت کو اس کے اوپر دم کرے، اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے۔ یہ میری بات نہیں، آئے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک مریض لایا گیا، مریض لانے والے احباب پریشان ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور، ہم شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی طبیبوں کے پاس گئے، اس انسان کو سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن آخر ہر طبیب کے پاس گئے، انہوں نے علاج کرنے کے بعد جو آخری جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اس انسان کے
1%, 2% بچنے کے چانس ہیں۔ یہ انسان قریب المرگ ہے۔ حضور آخر میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کوئی علاج بتا دیں۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں، میں تمہیں کیا علاج بتا سکتا ہوں، میں کیوں نہ اس سب سے بڑے طبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس مریض کے اوپر عمل کروں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس انسان کے اوپر دم کی، وہ انسان جو اپنی آنکھوں سے موت دیکھ رہا تھا، جس کے بچنے کا 1% چانس تھا، اللہ پاک نے اس صورت کے صدقے اس انسان کو شفا۔ یہاں ہمارا اصلاحی اور تربیتی پروگرام بھی ہے، ہم ایسے نیک لوگوں کی مجالس میں آتے ہیں تو یہ بھی یاد ساتھ رکھیں عقیدہ کے اعتبار سے کہ اللہ کے ولی جو چھو کرتے ہیں، جو دم کرتے ہیں، یہ کوئی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی ایجاد نہیں، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور محبوب کریم کی تربیت کا یہ حصہ ہے۔ تو برادران ذی وقار، میں جو چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میری گفتگو کا جو خلاصہ ہوگا، میرا موضوع ہے مرشد کریم اور سنن ہدا۔ کیا مرشد کریم یعنی استاد المقرر اور سنن ہدا؟ حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، سنن ہدا کا اہتمام کیا کرو، سنن ہدا کا اہتمام کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ہدا کیا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، سنن ہدا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے گھروں کی عبادتکاری کا اہتمام کیا، رب کے گھروں کی، مساجد کی عبادتکاری کا اہتمام، انتظام، ان کی خبر گیری کیا۔ برادران ذی وقار، حضور علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے، مسجد قباء کے اندر سطح فرمایا۔ سطح فرمانے کے بعد حضرت ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور وہاں بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب ہی جو جگہ تھی، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ المختصر وہ یتیم بچوں کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے۔ حضور نے وہ مسجد کے لیے جگہ خریدی۔ خریدنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، مدینہ کے اندر آ کر سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں مسجدوں کی آبادکاری کا اہتمام کروں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا، مسجدیں علامت ایمان ہیں، مسجدیں علامت ایمان ہیں، شعائر اسلام ہیں، مسجدیں ذریعہ نجات ہیں، مسجدیں حصول برکات و حسنات ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ابن ماجہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ بنت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المسجد فی النور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، میرے صحابوں، اب تم مدینہ کے اندر پہنچ گئے ہو، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، تم نے محلے محلے میں، نگر نگر، گلی گلی کے اندر
اللہ کا گھر تعمیر کروانا ہے، مسجدیں آباد کروانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہ مسلمانوں کی آبادی کی علامت ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کی عظمت کی علامت ہے۔ اس لیے گلی گلی محلے محلے کے اندر کوشش کرو کہ رب کے گھر کو تعمیر کیا جائے، اور ساتھ ہی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر حب ڈالنے کے لیے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ صحابہ کرام جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا سے جانے سے قبل ہی جنت کے اندر اس کا پہلے محل تیار فرما دے گا۔ تو برادران ذی وقار، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں اپنے مختصر سے وقت کے اندر حضور کی زبان سے آپ تک پیغام پہنچاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ہی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے کے لیے فرمایا میرے صحابہ من اخرج من المسجد کفا من التراب کان ثوابہ فی میزانہ کجبل احد۔ فرمایا مسجدیں بنانے کے بعد مسجدوں سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجدیں وہ رب کا گھر ہیں۔ اگر تم اس مسجد سے مٹھی برابر اگر تم مٹی باہر نکالو گے، اس کے اندر جھاڑو دینا فخر محسوس کرو گے، اس مسجد کی آباد کاری کا اہتمام کرو گے، اس کی نگہبانی کا تم اہتمام کرو گے، اس کے اندر لائٹیں لگانے کا تم اہتمام کرو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب کوئی معمولی سا نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل میدان محشر کے اندر جب نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں کے اندر پکڑایا جا رہا ہوگا، لوگ ایک ایک عمل ایک ایک نیکی کے لیے ایک دوسرے کے پاس بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک کے پاس بھاگیں گے، لیکن جواب لا کے اندر آئے گا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں آئے گا۔ لیکن محبوب کریم نے فرمایا وہ احباب جو مسجدوں کی خبر گیری رکھتے ہیں، جو مسجدوں کی آباد کاری کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کے پلڑے کے اندر اور پہاڑ کی مثل نیکیاں رکھ دے گا، اور میرا عقل کہتا ہے وہاں سوال کرنے والے عاشق سوال کریں گے، اوے ترازو اب تیرے اندر جرأت ہے تو زمین سے اٹھ کر ہمیں دکھاؤ تو صحیح، ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہم نے بسر کی ہے۔ آج دیکھ لے ترازو کے لیے دنیا اپنی نیکیاں تلاش کر رہی ہے، اللہ رب العالمین اپنے گھروں کی آباد کاری کی خاطر اللہ رب العالمین اور کے پہاڑ کی مثل اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو برادران ذی وقار، میں بات ختم کرتا ہوں، صرف پیغام کو جانا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو 1945 کے اندر سرزمین ٹوبہ کے اوپر اپنا آنکھ کھولتا ہے، والد گرامی کہتے ہیں بیٹے انگریزوں کا دور ہے، میں چاہتا ہوں تجھے تند و خیر، تو ان ہواؤں سے میں تجھے محفوظ رکھوں۔ آپ اپنے بیٹے کو 1960 کے اندر پین دادر خان کے اندر بھیجتے ہیں۔ برادران ذی وقار، یہ انسان آیا، اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سب سے پہلے آتے ہوئے یہ فرمایا دنیا والوں، یہاں اس پین دادر خان کے اندر لوگ 12 وفات مناتے تھے، میں 12 وفات منانے والا نہیں، میں 12 ولادت مصطفیٰ منانے والا ہوں۔ میں رب العالمین کے محبوب کا عشق گلی گلی نگر نگر کے اندر عام کروں گا۔ برادران ذی وقار، آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ مرشد
گھاٹی کے اوپر اپنا قدم رکھتا ہے، آج اس محلے کے اندر پنڈ دادر خان کی گلی کے اندر اپنے باپ کے لیے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی بیٹا نہیں تھا، قبروں کے اوپر قرآن پڑھنے والا، رب کے نور کو پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، گھروں کے اندر دلالت و گمراہی کی لیکن اللہ کا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس انسان نے بتایا کہ دنیا والوں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے تو اس لیے کہ اپنی اولاد وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تم کس گدی پہ چل رہے ہو، کس نگر پہ چل رہے ہو، اور اپنے بیٹے مجھے دے دو، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اگر تمہاری نیکیاں کم بھی ہوگی تو یہ اولاد تمہارے پیچھے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ برادران ذی وقار، یہ انسان پنڈ دادر خان کے اندر آیا، میں اس چیز کی گواہی نہیں دینا چاہتا، ابھی تک اس گھڑی تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے اللہ کے گھروں کی آبادکاری کے لیے کیا کیا اہتمام کیا، اور اللہ رب العالمین نے تو ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ فرما رکھا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا والوں تم سمجھو گے یہ عام سا کام ہے، یہ اللہ ہر انسان سے کام نہیں لیتا، یہ مسجدوں کی خبر گیری، مسجدوں کا اہتمام ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ قرآن بول اٹھا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، دنیا والوں انما بے شک اللہ اسی ہی سے انسان مسجدوں آباد کرواتا ہے جو اللہ رب العالمین کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور رب قدوس دائمی ہے، اور اب رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہم نے جانا ہے، یہ وہ انسان تمام کرتا ہے، اور فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ انسان زمین و آسمان کے اوپر جو نشیب و فراز آتے ہیں، یہ انسان ان سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو برادران ذی وقار، اس انسان نے آ کر پنڈ دادر خان کے اوپر کون سی بہاریں بکھیری کہ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر اس انسان کے آج بھی سٹوڈنٹ اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا نام ان مسجدوں کے اندر بلند ہو رہا ہے۔ تو برادران ذی وقار، ہم استاد المکرم مرشد کریم کی محفل میں آئے ہیں، ہم رب سے دعا مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں بھی اپنے گھروں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے دلوں میں بھی حب پیدا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، آج ہم جس ہستی کی یاد میں یہاں جمع ہیں، وہ ہستی اس تحریک کے بانی جو رائے عمل کے نام سے چل رہی ہے، آپ نے بنیاد رکھی، اور اس اللہ کے ولی نے ایسی بنیاد رکھی کہ آج جگہ جگہ پہ اللہ کے فضل سے اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور اس کے تحت جگہ جگہ پہ نوجوان اس پروگرام کے تحت اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی چروائے کے پاس سے گزرا اور اسے پانی مانگا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس دودھ ہے، تو پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے پانی ہی چاہیے۔ تو اس چروائے نے اپنے ڈنڈا اٹھا کر پتھر پر مارا، جب پتھر پر ڈنڈا لگا تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اس پتھر سے پانی جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ تو میں حیران ہوا، تو اس نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تعجب کیوں کرتا ہے، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو رب العالمین کے جو بندے ہوتے ہیں، اس کے جو فرما بردار بن جاتے ہیں، اس کے جو حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، ان کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے۔ سامعین ذی وقار، بلا تاخیر دعوت شکر پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا
قاری عتیق احمد صدیقی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے خطاب عالیہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرے کا جواب دیجئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العلي العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين، وعلى آلك وأصحابك يا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثناء، اور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ و ثناء، بارگاہ بے کسپنا دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد، استاذ العلماء ولی عہد مدرسہ فاروقیہ رضویہ شفعیہ جانشین قبلہ استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ضیاء صاحب زیدہ حبہم، قابل صد احترام قبلہ استاذی المکرم قاری خلیل احمد صاحب سیالوی زید شرفکم السامی، صاحبزادہ والا شان مولانا عبد الرؤف صاحب سعیدی، دیگر قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج دی محفل فضیلت الشیخ محسن آل سنت حضور قبلہ استاذی المکرم الحاج حافظ نذیر احمد صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ دی دینی خدمات نو سلام عقیدت پیش کرن واسطے منعقد ہے، جس دی برکات تو نوازن واسطے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے میں گناہ گار نو بھی بلایا۔ اللہ رب العالمین ساڈے قبلہ استاذی المکرم دے درجات بلند فرمائے۔ اج دی یہ تقریب سعید ایسی تقریب ہے کہ جس سے حاضر ہونے والا بندہ محروم نہیں رہ سکتا۔ بخاری پاک دی پہلی حدیث طیبہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار انسان دی نیت تے ہویا کردا۔ جیسی انسان دی نیت ہوئے اعمال دا اجر اللہ تعالیٰ اس حساب نال عطا فرماندا، جیسی نیت ہے ایسا اجر ہے۔ لیکن یہ جڑی تقریب سعید ہے اگر غور نال چند جملے سماعت فرماؤ تو ایسی تقریب سعید ہے، سیاست دی حدیث طیبہ ہے کہ جس جگہ تے اللہ والیاں دا ذکر ہو رہا ہوئے اس محفل وچ بندہ ثواب دی نیت نال نہ بھی آوے، اللہ رب العالمین اس بندے نو بھی محروم نہیں رکھ دے۔ باقاعدہ فرشتے اللہ دی بارگاہ عرض کر دیں یا اللہ فلاں 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 بندہ عرس شریف دی اس محفل وچ حصول برکت واسطے آیا، ثواب لین واسطے آیا، لیکن ایک دو بندے ہی ہو جائیں جنہاں جناب مولانا صاحبزادہ صاحب نال کم آ، خواجہ تنویر صاحب نال جناب ملک عبدالقیوب صاحب نال کم آ، میرے بھائی ملک نواز صاحب بیٹھے جنہاں نال کم آئی، باہروں پتہ کیتا ملک عبدالقیوم صاحب گھر نہیں ملے، خواجہ صاحب گھر نہیں ملے، انہاں آکھیا مسجد چل تے بندہ تے اپنے کام من آیا، صاحبزادہ صاحبن ملن آیا، خواجہ صاحبن ملن آیا مسجد وچ بھی میں اتھے ملاقات کر لے سا، یہ ثواب دی نیت نال تے آیا نہیں، آیا ہے اپنے کمن، لیکن بہ گیا اس محفل جس محفل تیرے بندیاں دا ذکر ہوندا پیا، ذکر تیرے بندیاں دی محفل تیرے بندیاں دی ذکر دی آئی تے بے نیاز فرماندن جیڑا ساڈے بندیاں دے ذکر سنن آلیاں وچ بہ گیا، اسی ہن ایدی نیت نو ویکھیے یا اپنی رحمت نو ویکھیے۔ جیڑی رحمت جیڑا فضل ثواب دی نیت لے کے آن آلیاں دتا جا رہا، وہ ثواب جیڑا اپنے کام منایا اس نے بھی عطا کر چھوڑے۔ تو یہ ایسی محفل ہے کہ جیڑا بندہ اس باقاعدہ ثواب دی نیت نال نہیں آندا، کسے اپنے کام نال آویندا، اللہ رب العالمین اس نو بھی محروم نہیں رکھ دے، وہ تے بھی رحمتاں دا نزول ہو ویندا۔ ساڈی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اسی اج اس محفل شریک ہاں، تے میری تے از حد کی خوش قسمتی ہے کہ میرے جے ان ایجوکیٹڈ بندے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے آج تقریر واسطے بلا لیا، انہاں دی اعلیٰ ظرفی اور وسیع ظرفی ہے۔ میں چند گزارشات جڑی قبلہ استاذی المکرم دے حوالے نال آپ دے گوش گزار کرنا چاہنا، او جڑیاں چار شرائطاں امام اہل سنت نے کامل مرشد دیاں بیان فرمائیاں کہ کامل مرشد دیاں چار شرائطاں میں نے اپنے قبلہ استاذی المکرمن انہاں چار شرطاں اتے بالکل ترکڑی تے تول کے ویکھیا، ساڈے مرشد کریم انہاں اتے بالکل پورا اتر دیا۔ جڑے ساتھی من جان دن تے جان دین تے جڑے احباب ہو
نویں ساتھی ہو انہاں واسطے شاید یہ چیز نویں ہو سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مدرسے دے سابقین و اولین وچوں ہاں پہلے شاگرداں وچوں اور جتنا سفر قبلہ اساجی المکرم نے میرے نال کیتا شاید کسی نو اتنی سعادت حاصل نہ ہوئی ہو ہاں جتنا عرصہ آپ نے میرے نال سفر فرمایا اتنا شاید اور ہی کسی یہ سعادت نصیب نہ ہوئی ہو امام سنیہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کامل مرشد دی جڑی 4 شرائط بیان کیتیاں انہاں شرطاں چو پہلی شرط سنیاں دے امام نے لکھی ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے اے مرشد دی پہلی شرط ہے پھر اب آپ جان دی وہ دسن دی ضرورت کوئی نہیں کہ شرط دا درجہ جیڑا وہ فرض نالوں بھی اتتے ہوندا ہاں نماز فرض ہے تے وضو اس واسطے شرط ہے وضو نہ ہوئے تے نماز نہیں ہوندی جیوں نماز واسطے وضو شرط ہے جسم دا پاک ہونا شرط ہے لباس دا پاک ہونا شرط ہے جگہ دا پاک ہونا شرط ہے وقت نماز استقبال قبلہ اور نیت 6 شرطاں نماز دیاں انہاں چو ایک شرط بھی نہ پائی جائے نماز نہیں ہوندی جیوں 6 شرطاں چو ایک شرط بھی نہ پائی جائے نماز نہیں ہوندی انہیں 4 شرائط چو جس بندے وچ ایک شرط بھی نہیں پائی جاندی اہل سنت و جماعت دے نظریات دے مطابق او بندہ کامل مرشد نہیں ہو سکتا ہاں پہلی شرط ہی جڑی سنیاں دے امام نے لکھی ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے جناب قبلہ اساجی المکرم دی ذات گرامی تک چلے آؤ اولیاء اللہ دی فہرست اٹھا کے ویکھ لو اللہ نے جس نال بھی یاری لائیے اہل سنت و جماعت چوئی لائیے کسی اور مسلک دے بندے نال اللہ نے یاری لائیے بلکہ میں کئی جگہ تے گزارش پیش کردا رہنا اگر میرے تے کوئی سوال کرے بھئی تواڈے اہل سنت و جماعت دے سچے ہون دی سب تو وڈی دلیل کیڑی ہے تو میں یہ دلیل پیش کردا کہ ساڈے سچے ہون دی سب تو وڈی دلیل یہ ہے کہ جتنے اللہ دے ولی نو سارے سنی نے دوجیاں لوگوں کول شیخ القرآن ہیں دوجیاں لوگوں کول جناب ڈاکٹر ہو سن حکیم ہو سن بڑے بڑے علم والے ہو سن لیکن کسے کول داتا علی حجویری کوئی نہیں کسے کول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کوئی نہیں کسے کول حضور پیر مہر علی شاہ کوئی نہیں کسے کول پیر سیال کوئی نہیں کسے کول اللہ حضرت مہاروی کوئی نہیں کسے کول پیر پٹھان کوئی نہیں کسے کول اللہ حضرت للہی کوئی نہیں کسے کول پیر جلال پور شریف والے اللہ حضرت پیر حیدر بادشاہ کوئی نہیں کسے کول اور دیول شریف والے کوئی نہیں جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اہل سنت و جماعتن اساں اہل سنت دے سچیاں ہون دی سب تو بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جس نو اپنا ولی بنایا اہل سنت و جماعت چو بنایا اور اس حوالے نال اگر میں قبلہ اساجی المکرم دے بارے چ گل کراں تے سورج نو چراغ دکھاؤن دے برابر ہوئے گا کہ ساڈے قبلہ اساجی المکرم اپنے عقیدے دے کتنے پکے آئے کتنا انہوں نے اپنے عقیدے نال پیار ہا اور کتنے اعلیٰ درجے دے سنی آئے میں سمجھدا کہ ساڈے قبلہ اساجی المکرم نال جس بندے دا بان کھلون ہویا بھاویں کسے علاقے دا بھی ہے جس بندے دا بان کھلون ہویا اس بندے نال ملاقات کر کے ویکھ لو کدائیں بھی اہل سنت و جماعت دے عقائد دے بارے وچ اس بندے چ نرمی نہ ہو سی انشاءاللہ تعالی شاگرد تے اسی شاگرد ہاں نا
ہیں جی، لیکن جن دا بان کھلون بھی قبلہ اساجی المکرم نال ہویا، بلکہ بڑی پیاری دلیل آپ دے گوش گزار کراں۔ ساڈے علاقے دی مشہور و معروف شخصیت حضور پیر طریقت رہبر شریعت مفتی غلام رسول قاسمی مدد اللہ العالی، جڑے ہن علاقے وچ جناب نامور عالم دین ہیں، اگر انہاں کولو بھی علیحدگی کی بہ کے پوچھو تے آپ جناب فوج بچ ملازم آئے تے میرے قبلہ اساجی المکرم کول حاضر ہوئے تے قبلہ اساجی المکرم نے پورا دن تقریباً بار بار اس چیز کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مسجد بہا کے پرانی اس وقت مسجد آئی تو ہوں تو ماشاء اللہ جیڑی مسجد ہے آپ سب ویکھتے ہی پے ہو تے مسجد وچ ساڈے قبلہ اساجی المکرم دا الماریاں وچ کتب خانہ ہا، آپ اجے بھی فرمان دین مفتی غلام رسول صاحب اجے بھی فرمان دین، کدی اس پاسوں کتاب کڈ کے لے آ رہے ہیں، کدی اس پاسوں کتاب کڈ کے لے آ رہے ہیں، کدی اس پاسوں کتاب کڈ کے عقائد دیاں کتاباں اٹھا کے میں انہوں نے ان عقیدہ پیڈا کیتا کہ فوج وچ اور جتنے دیگر ادارہ جات ہیں انہاں وچ دیوبندی آمن، آل حدیث آمن، جناب وہابی آمن، جڑے بندے نے کیچ کر لیندے نے بندے دا عقیدہ درست نہیں رہندا۔ حضور مفتی صاحب فرماندے کہ جڑی عقیدے دی پختگی آئی من قبلہ اساجی المکرم الحاج حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب نے دیتی۔ ساڈے اساجی المکرم قبلہ عقائد دے لحاظ نال اتنے ٹنا ٹن سنی جسن جناب خادم حسین رضوی صاحب فرماندے آئے کہ سنی ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے۔ ساڈے قبلہ اساجی المکرم اہل سنت و جماعت دے نظریے دے مطابق بالکل ٹنا ٹن سنی آئے، آپ کسا قسم دی ماسا برابر لچک کوئی نہ آئی۔ اہل سنت و جماعت دے امام فرماندے کہ مرشد دی پہلی شرط یہ ہے کہ جناب صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے، تے دوسری شرط جڑی اہل سنت و جماعت دے امام نے فرمایا اس دا سلسلہ بیت پیر تو لے کے توڑ رسول اللہ تک متصل ہوئے، درمیان اچ گیپ نہ آیا ہویا ہوئے، ہیں جی۔ جس وقت جناب بندہ ہاتھ وچ ہاتھ دیندا، ساڈے علماء نے بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آئے مبارکہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماندے اساں نے قرآن نو اس لیلۃ القدر دی رات وچ نازل فرمایا اور تسی کہ جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے نالو بہتر رات ہے، ہیں جی۔ مفسرین فرماندے توجہات مبذور رکھو، مفسرین فرماندے کہ لفظ عربی وچ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال دا معنی ہوندا ایک جگہ تو کسی جگہ چیزاں اٹھا کے دوجی جگہ تے اکٹھے رکھ چھوڑنا، تنزیل دا معنی ہوندا تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز نو اٹھا کے دوجی جگہ تے رکھنا۔ ساڈے علماء فرماندے کہ جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے، اس رات اللہ نے قرآن آسمان نے دنیا تے نازل فرمایا تے ایک سیکنڈ وچ قرآن نازل ہو گیا۔ اے نہیں بھائی ساری رات اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہیا، بلکہ لیلۃ القدر دی رات وچ ایک لمحہ ایو جہا ہا جس لمحے دا تعلق اللہ دے قرآن نال ہویا، ایک لمحے وچ اللہ نے قرآن آسمان نے دنیا تے نازل فرما چھوڑیا، لیکن اللہ نے اس ساری رات نو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چاہیے ہا اے فرمایا جاندا کہ جس لمحے دا تعلق قرآن نال ہویا او لمحہ 1000 راتاں نالو 1000 مہینے نالو بہتر ہے، لیکن اس ساری رات نو فرمایا گیا کہ ساری رات جناب 1000 مہینے نالو بہتر ہے۔ مثال دے طور تے رات دے 12 بجے اللہ دا قرآن آسمان نے دنیا تے نازل ہویا، ایک لمحہ ہو جہا ہا تے شام تو لے کے 12 بجے تک جتنے لمحات آئے انہاں نو بھی برکت ملی، انہاں نو بھی عظمت ملی، اور 12 بجے تو لے کے صبح سورج چڑھن تک جتنے لمحات آئے انہاں نو بھی رحمت تے برکت ملی۔ کہ وجہ لمحہ ایک ہا، لیکن جڑے لمحے پہلے گزرے انہاں لمحات دا تعلق بھی اس لمحے نال ہو گیا، جڑے لمحات بعد وچ گزرے انہاں لمحات دا جناب تعلق بھی اس لمحے نال ہو گیا۔ جدو یہ تمام لمحات اس لمحے نال مل گئے، اس لمحے نال
تعلق متصل ہو گیا تے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جیڑی رات جس رات نو قرآن نازل ہویا اے پوری رات رحمتاں والی پوری رات برکتاں والی. ساڈے علماء بیان فرماندے جیوں ایک لمحے دا تعلق اللہ دے قرآن نال ہویا پہلے لمحے دا تعلق اس لمحے نال ہویا. انجے جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جہان فانی تے تشریف آوری ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے آقا دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا, جناب حضرت عمر فاروق نے رکھیا, مولا علی نے رکھیا, پھر صحابہ نے رکھیا, تابعین نے رکھیا, تبع تابعین نے رکھیا. انجے سلسلہ چلتا ہے. ساڈے علماء بیان فرماندے اج بھی سچے مرشد دی نشانی ہے جدوں بیعت ہون واسطے اس دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھو تواڈے دل وچ مصطفیٰ دا نور آوے گا, محسوس ہوے گا محبوب پاک دا نور پاک, محبوب پاک دی رحمت, محبوب پاک دی نظر کرم اج بھی اس جگہ تے اوندی پئی ہے. جیوں ایک لمحے نال پوری رات دا تعلق ہویا ساری رات برکتاں والی بن گئی. انجے جس وقت مرشد کریم دے ہاتھ اتے بندہ ہاتھ رکھدا اپنے مرشد دی بیعت ہوندا تعلق بندے دا بن ویندا. توڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک میں اج ایک کتاب پڑھدا پیاس حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک بندہ مرید ہویا جٹ بندہ ہا. جدوں گھر گیا پہلے دن ایک جناب جانور مر گیا, دوسرے دن مر گیا, تیسرے دن مر گیا, چوتھے دن مر گیا, 7 دن 7 جانور مر گئے. اس دے 8ویں دن حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کول گیا, جا کے آکھن لگا حضور مہربانی کرو میری بیعت واپس کر چھوڑو, میری بیعت تھوڑا بول چھوڑو, میری بیعت واپس کر چھوڑو. فرمایا بیلیا اے نکاح دا تعلق نہیں جڑا ٹوٹ سکے, اے جدو ہاتھ وچ ہاتھ آ گیا ہن اے بیعت ٹوٹ نہیں سکدی. اس اصرار کیتا قبلہ 7 دیہاڑے ہوئے 7 جانور مر گئے, میرے جڑے باقی رہندے میں تے شک جدوں تہاڈی بیعت کیتی ہے جانور مردے پئے, مہربانی کرو جیڑی میری بیعت لئی نے میری بیعت واپس چ کرو. حضور پیر میر علی شاہ نے فرمایا واپس نہیں ہو سکدی. جٹ بندہ آکھن لگا جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور پیر میر علی شاہ فرمایا وہ اللہ دے بندے میں کوئی تیرے بیعت اپنے کول رکھی ہوئی ہے, میں تو اگا دے چھوڑی ہے, میں اگا دے چھوڑی ہے. وہ بھی سیدھا سادہ بندہ آکھن لگا قبلہ یہ اگا دیتی نے تو اگو میں واپس لے دیو نا, جدہ کیتی نے میں واپس لے دیو. حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آ میرے قریب آ, قریب بٹھا کے فرمایا اکھ بند کر تے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھ. ایک باری سبحان اللہ چھڑو پر درود و سلام پڑھ. اس نے درود و سلام پڑھیا. جس وقت درود و سلام پڑھیا ہیں تو پھر آپ جان دی ہو ایک ساڈا درود و سلام پڑھنا, ایک ساڈا کلمہ پڑھنا, ایک کلمہ ہوندا جڑا سن مرشد پڑھاندا. سبحان اللہ دی تلاوت فرما دے. ایک کلمہ اسی آپ پڑھنے ہیں, ایک کلمہ مرشد پڑھاندا. اپنا آپ پڑھنا کچھ اور ہوندا, مرشد دا کلمہ پڑھنا تے پڑھاونا کچھ اور ہویا کردا. ساڈا درود و سلام پڑھنا کچھ اور معنی رکھدا. پیر میر علی شاہ دے دربار وچ درود و سلام بندہ بہ کے پڑھے تے اس دا معنی کچھ اور ہویا کردا, یعنی اس وقت اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہویا کردا. اس نے دیکھی جس وقت اکھاں بند کیتیاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا. پھر آپ جاندی ہو سن دے ایران دے ہو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. فرمایا اکھاں بند کر محبوب تے درود و سلام پڑھ. جدوں درود و سلام پڑھیا ہن دل دیاں اکھاں روشن ہوئیاں, ویکھیا میرا ہاتھ پیر میر علی دے ہاتھ وچ. سبحان اللہ چھڑو. میرا ہاتھ پیر میر علی دے ہاتھ وچ, پیر میر علی دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ, پیر سیال دا ہاتھ پیر پٹھان دے ہاتھ وچ, پیر پٹھان دا ہاتھ نور محمد مہاروی دے ہاتھ وچ, نور محمد مہاروی دا ہاتھ جناب نظام الدین اولیاء دے ہاتھ وچ, نظام الدین دا اولیاء دا ہاتھ جنور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھ وچ, بابا فرید دا ہاتھ حضرت قطب الدین دے ہاتھ وچ, قطب الدین دا ہاتھ حضرت معین الدین دے ہاتھ وچ, معین الدین تو لے کے اگے حسن بصری تک لین لگی ہوئی ہے. حسن بصری دا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ وچ, مولا علی دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ.
تاجدار ختم نبوت نار اللہ نے قدرتی گل میرے ذہن چ آ گئی، جمعے تے بھی میں سنائی ہے۔ تاجدار ختم نبوت دا پارا دین والا بندہ جو عرس دی محفل وچ آن والا بندہ معروم نہیں رہندا، جنہ تاجدار ختم نبوت دی عزت تے پارا دیتا خدا دی قسم وہ بھی معروم نہیں رہندے۔ نہ ساڈا محبوب معروم کریندا۔ ساڈے بہت بڑے علامہ ہوئے، میں نے اپنی زندگی وچ انہاں جیسا علامہ کتاباں دے حوالے دین والا کوئی نہیں ویکھیا جنہاں دا نام ہے مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ علاقے وچ انہاں نال میری کئی تقریراں ہوندیاں رہیاں تے آپ وفات پا گئے۔ آپ ضلع بہاڑی وچ بندیاں نے ٹائم لیا، جناب آؤ تشریف لے آؤ، تے جس قصبے وچ ٹائم لیا قصبہ مرزیاں دا، جدوں انہاں نوں پتہ چلیا بھئی ضیاء اللہ قادری آوندا پیا تے جلسہ ہے ختم نبوت دا، بول چھڑو ذرا سبحان اللہ، ختم نبوت دا جلسہ، قادیانی اتھو دے با اثر آئے ہیں جی، طاقتور آئے، انہاں چند مسلمانوں دے گھر آئے، مسلمانوں نے آکھن لگے اگر تسے جلسہ کرایا نہ اسا تہاں ران دینا نہ تہاڈے مولوی نے تو واپس جان دینا، اسی فیر مار چھوڑنا۔ جناب مسلمان ڈر کے ضلع بہاڑی جناب اڈے تے آ گئے، مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب اترے تے انہوں نے معذرت کی تھی کہ بلا جلسے تو اسی معذرت خواہ ہاں، مہربانی کرو اے زیادہ راہ لے لیو، واپس تشریف لے جاؤ، قادیانیاں دا جناب پورا گناہ ہے تے سانو جلسہ نہیں کرن دیندے۔ حضور ضیاء اللہ قادری صاحب فرمان لگے بھئی تقریر دے تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن اعلان ہوئے جلسہ ہے ختم نبوت دا تو پھر کینسل ہو گیا۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب فرمان لگے اے جان جا سکتی ہے، ختم نبوت دا جلسہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تسی یہ دسو کوئی اتھے علاقے بھی ڈنڈے سوٹے والا بندہ ہے؟ اے مولانا ضیاء اللہ قادری تھی بایوگرافی پڑھ لو، آپ دے حالات جی لکھے ہویا ہیں جی، کوئی ڈنڈے سوٹے والا بندہ ہے، انہاں آکھیا جی نال جڑا قصبہ اتھے ایک ڈاکو ہے تے ڈاکو دا نام ہے نورا ڈاکو ہے، وقت پورے علاقے وچ مشہور وتے ہو جے بندے پھر آپ جان دی وہ بیان کرن دی ضرورت کوئی نہیں، کیوں جے ہوندے ہے ڈنڈے سوٹے حالا جے اگر او سامنے آ ونجے ہو سکدا بندہ کوئی نہ سامنے ہوئے۔ جناب حضور ضیاء اللہ قادری صاحب تشریف لے گئے ڈاکو کول، جس وقت ڈاکو دا چہرہ ویکھیا جائے جو ڈاکو دا حساب کتاب ہوندا تے اس نے مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب نے ویکھیا، وہ آکھن لگا مولوی صاحب کتنے بھول تو نہ ہو گئے ہیں، اے مسجد نہیں اے تے ڈاکوؤں دے ڈیرا کدے آ گئے ہو؟ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب نے سارے حالات دسے، جب وہ آکھن لگا مولانا یہ اے مسئلہ تے پھر میں گناہگار ضرور ہاں، ختم نبوت دا غدار کوئی نہ، بندہ شاءاللہ گناہگار ہوئے غدار نہ ہوئے، میں غدار کوئی نہ۔ چلو یہ جان تہاڈی جان دی ہے تے ساڈی بھی مصطفیٰ دے نام تے جان دی ہے تے چلی جائے، میں پارا دینا جناب۔ اس نے اپنے گراں وچ بھی اعلان کرایا سپیکر تے، اس مرزا قادیانی دے جتنے چیلے آئے اس گراں میں آ کے سپیکر تے اعلان کرایا کہ میں نورا ڈاکو مسجد آ گیا تے جیڑا ماں دا پتر جلسہ روکن والا سامنے آ جائے، بات کہہ ہونا ہا کوئی سامنے نہ آیا ہے جی۔ اس نے مولانا ضیاء اللہ قادری نہ کہا مولوی صاحب اللہ جتنا علم دیتا نے نہ شان مصطفیٰ دا آج سارا بیان کر چھوڑو، ریفل لے کے باہر بہ گیا ہیں جی۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب جلسہ کر کے واپس آ گئے، کوئی 6 مہینے گزرے، جمعے دا دن ہا، سیال کوٹ جناب دروازے تے دستک ہوئی، جمعے دا دن ہا، 11 دا ٹائم ہو سی ہیں جی۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب باہر نکلے، ایک جناب بندہ جس داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ بنے ہویا، ہاتھ تسبیح، پوچھیا کدے آئے ہو؟ جانا مولوی صاحب میں تے جمعہ پڑھن آیا، چلو مسیتی تشریف لے چلو، میں بھی آؤں نا۔ اس آکھیا مولوی صاحب سنجانیا کوئی نہیں سنجاتا نے؟ فرمایا نہیں، اتنے تو کئی بندے ہوندے جمعہ پڑھن واسطے ہیں جی۔ اس آخیا میں وہ بہاڑی والا نورا ڈاکو ہاں، وہ نورا ڈاکو ہاں ہیں جی۔ فرمایا یہ تبدیلی کی کن آ گئی؟ اس آخیا مولانا اللہ دی قسم اس رات تسی تے جلسہ کر کے واپس آ گئے، میں بن کے 4 پائی تے سوتا، قسمت جاگی ہے، مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو گیا، مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہویا۔
تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا ایتھے کالیاں زلفاں والا چند گھڑیاں او ٹھہریا ایتھے تے کر گیا نور اجالا تے رومی کشمیر فرماندے آقا میرے دی کی یہ نشانی کمبل جس دا کالا دل دی کالک دھو دیندا اے او کالیاں زلفاں والا اس دا سب نور اس دے عرش دا ملیا حضرت موسیٰ نو کوہ طور تو قبلہ جس نے تو قبلہ ساڑھے اساجی المکرم نو شریعت دی ترکڑی تے تول لو ماسا برابر فرق نہیں تے سلسلہ بیت جہاں ویکھ لو حضور غزالی زمان تو لے کے مصطفیٰ تک متصل سلسلہ بیت ہے بول چھڑو سبحان اللہ جیڑیاں گڈیاں یارو آپ پہ اڈیاں او کدے نہ چڑھن اچھائیاں گڈیاں اچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں میں جگہ جگہ درانا خس خس جنہ یارو قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا آیو ایتھے بہایا سائیاں ٹائم تھوڑا رہ گیا اج میں حفظ کرندہ پیاس سینے دی تختی دے لے لو حفظ کردہ پیاس تو میں نے استاد محترم بلاندے آئے خطیب صاحب علی میں نے الف بے بھی شاید کوئی نہیں ہوندی میں نے بولا خطیب صاحب اے انہوں نے دی نگاہ آئی انہوں نے پتہ ہیں جی جس کدی تلاوت بھی اجی نہیں کیتی نعت بھی پڑھنا تو طریقہ کوئی نہ نعت بھی کوئی نہ پڑھدا 15ویں 16ویں سپارہ آسان اس وقت چاند میں شبینے پڑھیا کردا اس ویلے میں نے بلا استاد المکرم بلاندے خطیب صاحب جناب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب آئے ہوئے کئی باری میں نادران دن میں استاد آدھے آئے کوٹلے دمیاں میں جانا کوٹلے دمیاں بن گیا تو ہر خطیب بڑھا ہے نا تجھے خطیب بن گئے ہاں جی یہ نگاہ آئی آج میر پورا میں فون آوے میں استاد یاد ہوں دے گجرات تو فون آوے میں استاد یاد ہوں دے پنڈیوں فون آوے میں استاد یاد ہوں دے ہیں کیوں انہوں فرمایا خطیب انہوں دی زبان چو نکلیا اللہ نے کرم فرمایا اس سطح تے پہنچایا جتھے پہنچن دے علماء پڑھے ہوئے علماء جڑے حسرت کریں دن اتھے اللہ تعالیٰ نے میں اس جگہ تے انایجوکیٹڈ بندن پہنچا چھوڑے دوسری شرط تیسری شرط عالم با عمل ہوئے عالم بس ٹائم ختم ہو گیا جڑے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا سی 10 منٹ تک ختم کرنا نالی اذان ہو سی تنالی جماعت ہو ویسے ہیں جی پہلی شرط صحیح العقیدہ جس وقت مرشد پکڑن لگو انہیں شرطاں آپ ذہن بٹھا لو ویکھیا
صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے ہیں جی، سلسلہ بیعت توڑ رسول اللہ تک متصل ہوئے، عالم با عمل ہوئے، سبحان اللہ دی تلاوت فرما دیو۔ جس بندے نے مسئلہ پوچھئے بھیا دسیا ہے جی وضو دے فرض کتنے نے، تو وہ آکے صاحب زیادہ صاحب من پوچھ لیو، یہ مولویاں دا کم ہے۔ کئی یہ جے حضرات نو کہسن جناب جانے پیران دا تو مولویاں دا مڈو دا ویر ہے، کئی جو حلاب اس میں نہ کئی جگہ تے الفاظ سنن ملتے، مولویاں دا تے پیران دا مڈو دا ویر ہے۔ میں آدھا نا مولویاں دا تے پیران دا مڈو دا ویر نہیں، مولویاں دا تے جاہلان دا مڈو دا ویر ہے، ورنہ حقیقت ہے، سینہ دی تختی تے لکھ لو، حقیقت ہے جتنی قدر سچے پیر دی ایک عالم کردہ اتنی قدر اور کوئی کر سکتا ہی نہیں، اور ایک صحیح العقیدہ عالم با عمل دی جتنی قدر ایک سچا پیر کریندا اتنی اور قدر کوئی جاہل کر سکتا ہی نہیں۔ جڑے ہی نہ کہ بھئی یہ سنیا اپنا پیران دے تو مولویاں دا مڈ دا ویر ہے، اس نے پوچھو مولا علی تو ولایت شروع ہوندی پئی ہے، یعنی کہ اکثر سلسلے مولا علی تک پہنچ دیں ہیں جی، مولا علی پیر آئے یا مولوی آئے، پیران دا بھی پیر تے انا مدینۃ العلم والی وابوہا بھی۔ ہاں چوتھی شرط، بس پورا ٹائم ہو گیا، چوتھی شرط ہے گناہ ماں تو ہمیشہ مجتنب رہندہ ہوئے، صغیرہ کبیرہ گناہ ماں تو ہمیشہ مجتنب رہندہ ہوئے، تو فرض تو فرضاً، واجب تو واجباً، سنت موقدہ تے سنت غیر موقدہ تے اپنی جگہ، مستحبات نو بھی جتنی ممکن ہوئے ادا کرن دی پوری کوشش کرندہ ہوئے۔ اے سچے پیر دیاں چار نشانیاں، صحیح العقیدہ ہوئے، سلسلہ بیعت توڑ رسول اللہ تک پہنچدا ہوئے، عالم با عمل ہوئے، گناہ ماں تو مجتنب رہندہ ہوئے، تو نیکیاں کرندہ ہوئے۔ ساڈے مرشد کریم نو، ساڈے استاذ المکرم نو جتنا عرصہ میں گزاریا ترکڑی تے تول کے ویکھ لو، انشاءاللہ ساڈے استاذ المکرم ہر ترکڑی دے تول تے پورے اتر دے۔ اللہ رب العالمین آپ دے درجات بلند فرماوے، تے جیڑا مشن آپ نے جاری فرمایا الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھیا، گل ختم ہو گئی، ایک روایت میں نے پڑھیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا ولی بعض اوقات آپ پردہ کر ویندا تے اللہ اپنا فضل فرماندا او دا فیض جاری کریندا، کس ہوری بندے نے اگے کر چھڑیندا، کوئی بندہ اگے سامنے آ ویندا۔ تے ساڈے قبلہ استاذ المکرم نے پردہ گرچہ فرما لیا، لیکن قبلہ صاحبزادہ صاحب دی شکل وچ آپ دا روحانی فیض جاری ہے۔ یہی وجہ کہ مدرسہ اللہ دے فضل نال دن دگنی اور رات چگنی ترقی کردا پیا۔ اللہ تعالیٰ اس علمی مرکز نو صبح قیامت تک آباد اور شاد رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے قبلہ استاذ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس دن آپ ہمیں دعوے مفارقت دیں گے، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد آپ کی یادیں اسی طرح تازہ ہیں، اور جو بندہ اپنی لو اپنے رب سے لگا لیتا ہے، میرا رب کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں۔ ہمارے استاذ المکرم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی رب کا قرآن پڑھاتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، اس مالک کو یاد کرتے رہے، اور ساری دنیا کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہزاروں حفاظ علماء تیار ہوئے۔ تو یہ سارے جو خیر کے کام آپ نے شروع کیے، اور آج مجھے یہ بڑی مسرت بھی اس موقع پہ ہو رہی ہے
کہ آج ہمارے استاذ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ادارے کے پڑھے ہوئے علماء، اساتذہ، حفاظ نے آپ کے سامنے بیانات کیے ہیں، تو یہی ایک ادارے کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے اپنے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی تربیت کریں۔ تو انشاءاللہ قبلہ استاذ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری ہے، آپ کا مشن جاری ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے یہ جو ٹیم دی ہے، جو محبت والے لوگ دیے ہیں، یہ ان کی معیت میں ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، آپ کا فیضان آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ دوستوں سے یہی التماس ہے کہ آپ جس طرح پہلے اپنے ادارے سے خلوص سے، محبت سے اس کے ساتھ چلتے تھے، انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اسی طرح چلتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ادارہ انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں، دور دراز سے حفاظ علماء تشریف لائے ہیں، پردادن خان کے لوگ تشریف لائے ہیں، مولانا عتیقہ صدیقی صاحب تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اور اذان کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی، اور اس